اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر صدق اللہ مولانا العظیم۔ حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد معین الجود والکرم وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلاة و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ محترم حضرات، قرآن کریم کی ایک بڑی مشہور و معروف آیت کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا۔ یوں تو ہمارا جو درس تفسیر کا سلسلہ جاری ہے، اس سے ہٹ کر یہ الگ سے قرآن کریم کی ایک آیت کا ترجمہ، تفسیر اور نماز کے ضروری مسائل بیان کرنے ہیں۔ اس لیے نماز ہی کے متعلق یہ آیت کریمہ کی تفسیر کا ہم نے انتخاب کیا۔ اللہ رب العزت کا فرمان عالی شان ہے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائیوں اور برائیوں سے روکتی ہے۔ یعنی نماز کی برکت سے انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے، برائیوں سے بچ جاتا ہے اور اللہ کا مقرب بندہ بن جاتا ہے۔ یہ آیت کریمہ، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان، اس کی تفسیر میں جو بعض مفسرین اکرام نے ذکر فرمایا کہ نماز واقعی ایسی عبادت ہے کہ اس عبادت کے ذریعے بندہ متقی پرہیزگار بن سکتا ہے۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی عبادت ہمیں عطا فرمائی جس عبادت کے وسیلے سے ہم دنیا میں متقی پرہیزگار بھی بن سکتے ہیں اور بہت ساری برکتیں اس کے ذریعے حاصل کر سکتے ہیں۔ اب آپ اس سلسلے میں سوچ رہے ہوں گے کہ قرآن کریم کی اس آیت میں نماز کے متعلق تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ برائیوں سے روکتی ہے، لیکن بسا اوقات نماز پڑھنے کے باوجود بھی انسان گناہوں سے بچتا نہیں ہے، ایسا کیوں ہے؟ تو اس آیت کریمہ کی تفسیر کی روشنی میں اسی چیز کو عرض کرنا ہے کہ نماز کا کام تو ہے برائیوں سے بچانا، یعنی نماز کی برکت سے بے حیائیوں سے، برائیوں سے، گناہوں سے انسان بچ سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی نماز پڑھنے کے باوجود گناہ سے نہیں بچ پا رہا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت امام حسن بصری رضی اللہ عنہ سے سوال ہوا، آپ سے کہا گیا کہ قرآن کریم کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ نماز بے حیائیوں اور برائیوں سے روکتی ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ حضرات نماز پڑھنے کے باوجود وہ بے حیائی سے نہیں بچ پاتے ہیں، برائی سے نہیں بچ پاتے ہیں، گناہوں میں ڈوبے رہتے ہیں۔ ایسا کیسے؟ تو کیا اللہ تعالیٰ کا فرمان غلط ہے؟ معاذ اللہ۔ حضرت امام حسن بصری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نماز کے متعلق جو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وہ بالکل برحق ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ نماز بے حیائی اور برائیوں سے روکتی ہے، بچاتی ہے، لیکن بندہ صحیح طریقے سے نماز نہیں پڑھ رہا ہے، اس لیے اسے نماز کی وہ برکت حاصل نہیں ہو رہی۔ یعنی جو بھی نماز پڑھنے کے باوجود گناہوں سے نہیں بچ پا رہا ہے، بے حیائی اور برائی سے نہیں بچ پا رہا ہے، تو اس کی وجہ نماز نہیں ہے بلکہ اس کا عمل ہے، اس کا کردار ہے، اس کی خواہشات ہیں۔ ایک تو ہے کہ انسان خواہشات کے پیچھے چلنے کا جب عادی ہو جاتا ہے، اپنی نفسانی خواہشات کے مطابق چلنے کی عادت بن جاتی ہے، تو پھر وہ نماز پڑھنے کے باوجود بھی گناہوں سے بچ نہیں سکتا۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ ہر خواہش کے پیچھے نہ چلو، نفسانی خواہشات جو ہوتی ہیں ہر خواہش کو پورا کرنے کے چکر میں نہ پڑو، بلکہ دیکھو کہ یہ خواہش جو ہماری ہے یہ جائز بھی ہے کہ ناجائز ہے۔ اگر جائز خواہشات ہیں تو اس میں بھی بہت کم مقدار میں اپنی خواہش پوری کریں،
لیکن ناجائز اور حرام خواہشات ہیں تو اس کو تو اکثر بند کر دینا چاہیے، تبھی بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو سکتا ہے۔ تو نماز یقیناً ایسی عظیم عبادت ہے کہ اس عبادت کے ذریعے بندہ اللہ تعالیٰ کا مقرب بن سکتا ہے، گناہوں سے، بے حیائیوں سے بچ سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ نماز اس طریقے سے پڑھے جیسے کہ پڑھنے کا حکم ہے۔ اللہ رب العزت کا جو حکم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اور طریقہ ہے، اس کے مطابق اگر نماز صحیح ہو رہی ہے تب یقین جانو وہ کبھی گناہوں کی طرف جا نہیں سکتا۔ یہ وعدہ ہے اور یقین ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ نے جب فرمایا ہے کہ نماز بے حیائی اور برائیوں سے روکتی ہے تو اللہ کے فرمان میں ذرہ برابر شک و شبہ ہے ہی نہیں ہے، نہ یہ غلط ہے بلکہ حق ہے، لیکن بندہ صحیح طریقے سے نماز نہیں پڑھ رہا ہے، اس لیے وہ کبھی کبھی گناہوں کی طرف مائل ہوتا ہے۔ اور اگر آپ کو اس بات کا تجربہ کرنا ہے، دیکھنا ہے کہ واقعی نماز بے حیائی اور برائیوں سے روکتی ہے، تو اللہ والوں کی زندگی کو دیکھو، جو اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے محبوب اور مقبول بندے ہیں، ان کو بھی تو آپ نے دیکھا کہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ وہ ایسے نمازی ہیں کہ ان کی نمازوں کی برکت سے وہ گناہوں سے بچ جاتے ہیں، بلکہ عالم یہ ہے کہ حرام اور گناہ تو بہت دور کی بات ہے، خلاف اولا، جس کو شریعت میں خلاف اولا کہا گیا، یعنی حرام گناہ تو نہیں ہے لیکن نہیں کرنا چاہیے، ان تمام چیزوں سے بھی وہ بچتے نظر آتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ نماز صحیح طریقے سے پڑھ رہے ہیں، نماز کا حق ادا کر رہے ہیں۔ نماز کا حق کیا ہے؟ اس کے جو فرائض ہیں صحیح طریقے سے فرائض ادا کریں، جو واجبات ہیں واجبات بھی ادا کریں، جو سنتیں ہیں ان سنتوں پر بھی عمل کریں، نماز کی جو شرطیں ہیں ان شرطوں کو صحیح طریقے سے ادا کریں۔ یہ جب سارے احکام شرع پر عمل پیرا ہو جاتا ہے اور اس کی نماز واقعی صحیح ہوتی ہے، پھر اس کے بعد اس کے اندر ایک اور مٹھاس یہ پیدا کر لے کہ وہ نماز اس طریقے سے پڑھے کہ گویا خدا کو دیکھ رہا ہے، اللہ رب العزت کو دیکھ رہا ہے، اس طرح سے نماز پڑھے۔ اور اگر یہ تصور نہ پیدا ہو سکے تو یہ تصور پیدا کر لے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، میرا پروردگار مجھے دیکھ رہا ہے، اس کے سامنے میں کھڑا ہوں۔ اس طریقے سے جب وہ پوری نماز پڑھتا ہے تو یقیناً وہ تمام گناہوں اور برائیوں سے بالکل ہی محفوظ ہو جائے گا۔ اس کی ایک وجہ میں بتاؤں آپ کو، کامن سینس سے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں، عام انسانی ذہن سے بھی، کہ ایک بندہ اگر کسی چیز سے اس کو خوف ہے، ڈر ہے، تو پھر اس چیز کا وہ لحاظ کرتا ہے، اس کی طرف نہیں جاتا ہے یا اس کے خلاف نہیں کرتا ہے۔ اللہ کا ڈر ہے اور تصور بھی یہ ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ نماز نے ہمارے اندر یہ تصور پیدا کر دیا، جیسے ہی ہم نماز شروع کیے، تکبیر تحریمہ ہم نے باندھ لی تو سلام پھیرنے تک ہمارا ذہن و دماغ یہ ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے میں کھڑا ہوں۔ تو اس تصور کے ساتھ پوری نماز جب ادا کر لیتا ہے تو وہی تصور، وہی خیال نماز کے بعد بھی اس کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ فرمایا گیا کہ نماز نے اس کو ایک ایسی مشق کرا دی ہے، ایسی ایکسرسائز کرا دی ہے کہ وہ شروع سے لے کر اخیر تک اسی تصور کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے، اور جب نماز سے فارغ ہوتا ہے تو وہی تصور باقی رہتا ہے، وہی خیال باقی رہتا ہے، اور جب تک یہ خیال باقی رہے گا وہ کبھی گناہوں کی طرف قدم نہیں بڑھا سکتا ہے۔ یہ مطلب ہے نماز بے حیائی اور برائیوں سے بچاتی ہے۔ نماز کیسے بچاتی ہے؟ کہ نماز کا جو حق ہے، یعنی نماز جس طریقے سے پڑھنے کا حکم دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس طریقے سے اگر پڑھیں گے تو یقیناً کبھی گناہوں کی طرف قدم نہیں اٹھ سکتا ہے۔ نگاہیں بھی محفوظ رہیں گی، سب سے بڑی بات تو ہے کہ دل محفوظ ہو جائے گا۔ دل اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہو گیا تو کہیں اور وہ دل غلط چیز کی طرف مائل نہیں ہوگا، اور جب دل محفوظ ہو گیا تو آنکھیں بھی محفوظ ہو گئیں، ہاتھ، پیر، کان، آنکھ، ناک، سارے اعضاء بھی محفوظ ہو گئے، تو پھر وہ گناہوں سے آسانی سے بچ جاتا ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا قرآن کریم میں
کہ نماز بے حیائیوں اور برائیوں سے بچاتی ہے، روکتی ہے۔ یہاں سے ایک پیغام ہمیں یہ ملا کہ نماز پڑھنا ہے مگر نماز کا حق ادا کرنا ہے۔ نماز کا حق کیسے ادا کریں گے آپ؟ اس کے متعلق جو بھی مسائل ہیں ان کی معلومات حاصل کریں کہ کون سی چیزیں فرض ہیں، کون سی چیزیں واجب ہیں، کون سی چیزیں سنت ہیں، کون سی چیزیں مستحب ہیں۔ ان ساری چیزوں کو ان کی حیثیت کے مطابق عمل میں لائیں، پھر اس کے بعد جو طریقہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا اسی طریقے کو اپنا لیں، تو انشاءاللہ اس نماز کی برکت سے آپ ہر گناہ ہر برائی سے محفوظ ہو جائیں گے، گناہوں سے ایسے بچ جائیں گے کہ جیسا کہ گناہ کا کوئی تصور بھی نہیں ہوگا، گناہ کی طرف خیال بھی نہیں جائے گا۔ یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ کچھ نوجوان یہ شکایت کرتے نظر آتے ہیں کہ ہم اس دور میں اس زمانے میں گناہوں سے کیسے بچ سکتے ہیں، جبکہ جدھر نظر اٹھاؤ ادھر گناہ ہیں، جدھر قدم بڑھاؤ ادھر گناہ ہیں، ادھر برائیاں ہیں، تو ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ بچنا تو پاسبل نہیں ہے۔ تو ان کے لیے میرا جواب یہ ہے کہ اللہ کا فرمان تو یقین ہر دور ہر زمانے کے لیے ہے، ایسا نہیں کہ اس زمانے کے لیے تھا اس زمانے میں نہیں، اللہ کا فرمان تو ہر زمانے کے لیے ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ نماز بے حیائیوں اور برائیوں سے روکتی ہے، بچاتی ہے، تو پھر آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ اس دور میں ہم گناہ سے بچ نہیں سکتے، پاسبل نہیں ہے؟ غلط خیال ہے۔ آپ پہلے نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ سیکھ لیجئے، نماز صحیح طریقے سے ادا کر لیجئے، پھر دیکھیے آپ کسی بھی ماحول میں کہیں بھی رہیں لیکن آپ گناہوں سے محفوظ ہو جائیں گے۔ اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے جب صحابہ کرام کو ایمان لانے کے بعد نماز کا طریقہ بتایا اور نماز کی ادائیگی کی تاکید فرمائی، اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی کی زندگی میں نماز کا اتنا شوق، اللہ اکبر، کام کر رہے ہیں، محنت مزدوری کر رہے ہیں، لیکن نماز کا وقت آ جاتا، حتیٰ کہ اگر کوئی ایسا کام ہے جس میں ہتھوڑا اٹھانا ہے، مارنا ہے، ہتھوڑا اٹھائے، ادھر اللہ کی بارگاہ میں بلایا گیا، اذان ہو گئی، فوراً رکھ دیے، سیدھے نماز کے لیے آ گئے۔ نماز کا شوق بھی تھا، اور نماز پڑھنے کا جو طریقہ اللہ کے حبیب ہمارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے انہیں بتایا، اس طریقے سے پڑھنے کی جب عادت ان کی بن گئی، کتنے ایسے جو ایمان لانے سے پہلے کچھ گناہ میں مبتلا تھے، لیکن ایمان لانے کے بعد، نمازوں کے پابند ہو جانے کے بعد اس گناہ کا کبھی خیال بھی نہیں آیا، کبھی تصور بھی نہیں آیا، بلکہ وہ راستہ آپ بدل دیتے تھے کہ جس راستے پر گناہ ہوتے۔ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، فرماتے ہیں کہ جب تک میں ایمان نہیں لایا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوا تھا، اس وقت میری زندگی کے اعمال الگ تھے، یعنی میرا کیریکٹر الگ تھا۔ میں اپنے گھر سے جس راستے سے گزرتا تھا، اس راستے میں ایک گھر تھا، اس گھر کی ایک خاتون، ایک عورت، اس پر میں عاشق تھا۔ وہ بڑی حسین اور خوبصورت تھی، اس کی خوبصورتی بڑی مشہور تھی، کئی لوگ اس کو دیکھنے کے فراق میں رہتے تھے، تو میں بھی اس پر عاشق تھا اور اس سے شناسائی ہو گئی تھی۔ لیکن اتفاق، میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا اور چہرے انور کو دیکھا تو میرا دل بھر آیا، دنیا کا حسن میں بھول گیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی اس خوبصورتی میں ایسا ڈوب گیا کہ میں اس سب کو بھول گیا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم نے مجھے قریب بلایا اور میرے سینے پہ اپنا دست مبارک رکھا، دعائیں دی۔ پھر اس کے بعد میری زندگی کا عالم یہ ہے کہ میں اس عورت کو بھول گیا، وہ راستہ ہی بھول گیا، اس طرف میرا قدم ہی نہیں جاتا۔ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں پھر اس کے بعد نمازوں کی برکت سے کبھی ایسے گناہوں کا خیال ہی نہیں آیا، کبھی اس طرف توجہ ہی نہیں ہوئی۔ یہ اصل ایمان اور نماز، ان دو کی برکت سے بندہ ایسے گناہوں سے بالکل ہی محفوظ ہو جاتا ہے جس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ آج کے دور میں ہم اس سے بچ نہیں سکتے، حالانکہ بچ سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ ایمان صحیح مضبوط ہو اور ساتھ ہی ساتھ
نمازوں کا صحیح طریقے سے نماز پڑھنے کا پابند ہو جائے انشاءاللہ العزیز، چاہے کتنے ہی بڑے بڑے گناہ تمہاری نگاہوں کے سامنے ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ اس سے بالکل ہی محفوظ ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان بالکل برحق ہے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائیوں اور برائیوں سے روکتی ہے، مگر شرط یہی آپ ذہن میں رکھیں کہ نماز صحیح طریقے سے پڑھنا ہے۔ تو نماز کو صحیح طریقے سے پڑھنے کے لیے مسائل جاننا بھی ضروری ہے، نماز کے متعلق احکام کو جاننا ضروری ہے، اس لیے میں بار بار درمیان میں یہ نماز کے مسائل کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ درس تفسیر کا سلسلہ بھی جاری ہے، لیکن بیچ میں یہ سلسلہ روک کر کے نماز کے متعلق خاص بیان کرنا مقصد یہ ہے کہ الحمدللہ ہمارے بہت سارے حضرات جو نمازوں کے پابند ہیں، وہ نماز کی واقعی اتنی پابندی کرتے ہیں کہ کبھی کوئی نماز چھوٹتی نہیں ہے، نماز نہیں چھوٹتی ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ اگر نماز صحیح بھی ہو جائے، کیونکہ کہیں کہیں پر کچھ غلطیاں ایسی ہو جاتی ہیں کہ جس کے بارے میں آپ کو پتہ ہی نہیں کہ یہ غلط ہے یا یہ خلاف شرع ہے یا یہ واجب چھوٹ رہا ہے، کہیں سنتیں چھوٹ رہی ہیں، تو ان تمام چیزوں کا اگر مزید لحاظ بھی ہو جائے تو آپ کی نماز واقعی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے گی۔ کوشش کرنا ہمارا کام ہے، قبول اللہ تعالیٰ فرما لے گا۔ تو نماز کے متعلق شرائط کا ذکر ہوا تھا، میں نے یہ بیان کیا تھا کہ نماز کی شرطیں 6 ہیں، ان میں سے طہارت، ستر عورت کا ذکر ہو گیا تھا۔ طہارت بھی ضروری ہے کہ بغیر طہارت کے نماز نہیں ہوگی۔ طہارت کا مطلب بدن کا پاک ہونا، کپڑے کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، جس جگہ نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ اگر تینوں چیزیں پاک ہیں، طاہر ہیں، تو انشاءاللہ العزیز نماز صحیح ہوگی۔ اور دوسری شرطیں بھی اس کے ساتھ لگی ہوئی ہیں۔ دوسری شرط تو یہ ہے کہ ستر عورت یعنی بدن کا چھپانا، مرد کے لیے کتنا چھپانا ہے اس کو بیان کر دیا گیا، عورتوں کے لیے کتنا چھپانا فرض ہے اس کو بھی بیان کر دیا گیا۔ اب استقبال قبلہ یہ بھی ایک شرط ہے، آج اس شرط کے بارے میں عرض کرنا ہے۔ استقبال قبلہ شرط ہے نماز کے لیے، یعنی قبلہ رخ ہونا، چہرہ اور سینہ دونوں قبلے کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ اگر چہرہ پھر گیا یا سینہ پھر گیا تو اب اس میں ایک حکم تو یہ ہے کہ اگر معمولی طور پر تھوڑا سا چہرہ گھوم گیا لیکن سینہ نہیں گھوما تو ایسی صورت میں اس کی نماز ہو جائے گی، لیکن اگر چہرہ گھوما اور ساتھ ساتھ سینہ بھی گھوم گیا تو پھر وہ نماز سے نکل گیا، انہیں نماز فاسد ہو گئی، کیونکہ استقبال قبلہ یعنی قبلے کی طرف رخ ہونا، چہرہ اور سینہ دونوں شروع نماز سے لے کر کے نماز سے فارغ ہونے تک، سلام پھیرنے تک مکمل طور پر چہرہ اور سینہ دونوں قبلہ رخ ہونا چاہیے۔ اس میں ذرا برابر فرق، یہی وجہ ہے کہ نماز سے جب نکل رہے ہیں، نماز جب ختم ہو رہی ہے تو ہم سلام پھیرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو گیا ہم نے دائیں جانب چہرہ پھیر لیا، بائیں جانب چہرہ پھیر لیا، اب نماز سے نکل گئے یعنی نماز ختم ہو گئی۔ جب تک نماز میں تھے چہرہ بالکل سامنے ہے، سینہ بھی قبلے کی طرف ہے، اور جیسے ہی نماز ختم ہو رہی ہے تو اس طریقے سے نماز ختم ہو رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دائیں اور بائیں جانب چہرہ گھما لو اور سلام کر لو، تو اس سے آپ نماز سے نکل گئے۔ اس کو خروج بصنعہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو نماز کی شرطوں میں سے ایک شرط ہے استقبال قبلہ۔ اس کے متعلق یہ مسئلہ یاد رکھیے کہ کسی بھی صورت کہیں بھی آپ نماز پڑھ رہے ہیں لیکن قبلہ رخ ہونا شرط ہے۔ اب اس کے ضمن میں کچھ مسائل آتے ہیں، جیسے اگر آپ سواری پر سوار ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں، سواری پر سوار ہونے کی صورت میں نماز پڑھنے کے متعلق ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ جیسے اب ٹرین میں ہیں، نماز ہم نے شروع کر دیا، ٹرین ادھر چل رہی تھی قبلے کی طرف، یعنی ادھر پچھم کی طرف چل رہی ہے، اور ہم نے نیت باندھ لیا قبلہ رخ ہیں، لیکن ٹرین گھوم گئی دائیں جانب یعنی دکن کی جانب یا اتر کی جانب، اگر گھوم گئی تو اب اس میں ہمارا چہرہ اور سینہ بھی قبلے سے پھر گیا، تو ایسی صورت میں نماز ہوگی کہ نہیں؟ تو اس سلسلے میں فقہاء کرام نے، علماء کرام نے بڑی تحقیق کے ساتھ یہ پیش فرمایا کہ فرض نماز کے لیے استقبال قبلہ شرط ہے، یعنی اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوگی۔ یہاں تک کہ اگر ہم کشتی میں
یا کہیں پر نماز پڑھ رہے ہیں اور کشتی گھوم رہی ہے تو اس وقت ہمیں چہرہ بھی گھمانا ضروری ہے. جیسے کشتی میں نماز پڑھ رہے ہیں اور قبلہ رخ ہے اور ہم کو محسوس ہو گیا کہ کشتی ادھر گھوم رہی ہے تو اب ہم کو چہرہ ادھر کرنا ہے، کیونکہ ہم کو پہلے ہی سے معلوم ہو چکا ہے کہ قبلہ ادھر ہی ہے. جب ہمارا رخ قبلہ رخ ہے اور کشتی دائیں جانب گھوم رہی تو ہم کو اپنا چہرہ اور سینہ قبلے کی طرف کرنا ہے، تو اس وقت گھومنا ہوگا. اگرچہ کشتی چاروں طرف گھوم رہی لیکن ہم قبلہ رخ اپنے آپ کو کیے ہوئے ہیں تو ہماری مکمل نماز درست ہو جائے گی. لیکن بعض علماء فرماتے ہیں کہ اگر عذر ہو، عذر کا مطلب یہ ہے کہ ایسی جگہ پر ہے کہ وہاں قبلہ رخ ہونے کے لیے گھوم نہیں سکتا ہے، تو کیا کرے؟ جیسے ٹرین کے اندر، چلتی ٹرین میں نماز کا مسئلہ ہے. عام طور پر آج کل اگر ہم سواری پر سوار ہیں، جیسے ٹرین میں سفر کر رہے ہیں اور ٹرین اتنی دیر رکتی نہیں ہے کہ اسٹیشن پر اتر کر کے نماز پڑھ سکیں، بلکہ آج کے حالات میں ایک یہ مشکل مسئلہ بھی بن گیا ہے کہ اسٹیشن پر نماز پڑھنے پر بڑا ہنگامہ ہو سکتا ہے، فتنہ فساد ہو سکتا ہے، یا جیسے حالات چل رہے ہیں. تو اگر فتنے کا خوف ہے، اندیشہ ہے، اس کی وجہ سے آپ اسٹیشن پر اتر کر کے نماز نہیں پڑھ رہے ہیں بلکہ ٹرین کے اندر ہی نماز پڑھ رہے ہیں، تو ٹرین میں اس بات کی سہولت ہو سکتی ہے کہ دو برتھ کے بیچ میں جو جگہ ہوتی ہے اس میں آپ کھڑے ہو کر کے نماز ادا کر سکتے ہیں. تو اگر ٹرین، جیسے ابھی وی ٹی سے ٹرین نکلی ہے تو اس وقت ہم کو ادھر رک کر کے نماز پڑھنے کا موقع مل سکتا ہے ویسٹ کی طرف، کیونکہ ٹرین جا رہی ہے ادھر اتر کی جانب. اب ایسی صورت میں ہم کو مشرق اور مغرب کا پتہ چل رہا ہے کہ ٹرین ادھر جا رہی ہے تو ادھر مشرق ہے ادھر مغرب ہے، تو ادھر رک کر کے نماز پڑھنے کے لیے دو برتھ کے بیچ میں جگہ بھی ہے، لہٰذا یہاں پر آسانی سے ہم نماز پڑھ سکتے ہیں. لیکن اگر کبھی ایسی صورت ہو گئی کہ ٹرین جو ہے وہ مشرق کی طرف جا رہی ہے یا مغرب کی طرف جا رہی ہے، تو ایسی صورت میں درمیان کی جو جگہ ہے وہ یا تو اتر ہوگی یا تو دکن ہوگی، تو اتر دکن تو پڑھ نہیں سکتے. اب کیا کریں؟ تو اس کے بارے میں علماء کا حکم یہ ہے کہ اگر ممکن ہے، پاسبل ہے کہ آپ قبلہ رخ ہو سکتے ہیں تو قبلہ رخ ہو کر کے نماز پڑھ لیں، اور اگر ممکن نہیں ہے، ممکن ہے بلکہ ہم کو دکن کی جانب یا اتر کی جانب رک کر کے پڑھنا پڑے گا، تو اگر وقت جا رہا ہے یعنی وقت نکل جائے گا، ٹرین نہیں رک رہی ہے، مسلسل چل رہی ہے، تو ایسی صورت میں حکم یہ ہے کہ اسی حال میں جیسے آپ کو موقع ملے نماز ادا کر لیں. چاہے اگر کھڑے ہو کر کے اتر کی جانب یا دکن کی جانب آپ نے رک کر کے نماز پڑھ لیا، نماز آپ کی وقت پر ہو گئی، قضا کے گناہ سے بچ گئے. کیونکہ اگر نماز نہیں پڑھتے اور وقت نکل جاتا تو نماز قضا کرنے کا گناہ ہو. وقت پر نماز نہ پڑھنا، نماز چھوڑ دینا، یہ گناہ ہے. اس لیے حکم یہ ہے کہ جس حالت میں آپ کو موقع مل رہا ہے، طہارت کے ساتھ آپ ہیں، بیٹھ کر کے یا کھڑے ہو کر کے قبلہ رخ نہیں ہو پا رہے ہیں، تو جس حالت میں آپ کو نماز کا موقع مل جائے نماز ادا کر لیں. لیکن پھر جب اپنے وطن پہنچ جائیں یا جہاں پر ٹھہر رہے ہیں وہاں پر پہنچ جائیں تو اس نماز کا اعادہ کر لیں، یعنی نماز دہرا لیں، تو ادھر نماز بھی ہو گئی اور آپ کے ذمے جو فرض تھا وہ فرض بھی ادا ہو گیا، اور ساتھ ہی ساتھ قضا کے گناہ سے بھی بچ گئے. کبھی کبھی بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ اگر نہیں ہو رہی ہے واپس آ کر کے ہم کو دہرانا ہی ہے تو پھر کیا ضرورت ہے ٹرین میں نماز پڑھنے کی؟ ایسا نہیں. وہاں مسئلہ یہ ہے کہ اگر وقت پر آپ نے ادا کر لیا تو قضا کے گناہ سے بچ گئے. جو جان بوجھ کر کے نماز چھوڑنے کا گناہ ہے، قضا کا گناہ ہے، اس گناہ سے بچ گئے کہ وقت پر آپ نے نماز ادا کر لیا. اب رہا مسئلہ کہ استقبال قبلہ کی صورت نہیں ہو پائی، قبلہ رخ نہیں ہو پائے، یا کھڑے ہونا تھا لیکن کھڑے نہیں پائے، بیٹھ کر کے ہی پڑھ لیا، تو یہ جو کمی رہ گئی ہے وہ واپس آنے کے بعد جب مکمل نماز ادا کر لیں گے تو وہ کمی پوری ہو جائے گی، قضا کا گناہ نہیں ہوگا. لیکن یہ سوچ کر کے کہ یہاں تو ہم نماز نہیں پڑھ پائیں گے، نہ کھڑے ہو پائیں گے، نہ استقبال قبلہ ہو پائے گا، جانے دو بعد میں ادا کر لیں گے، تو ایک گناہ، خوشی سے گناہ کر رہے ہیں. یعنی نماز چھوڑنے کو آپ نے پسند کر لیا، حالانکہ یہ غلط ہے، یہ گناہ ہے. اس لیے فرمایا گیا کہ آپ کو ٹرین میں یا فلائٹ میں یا کشتی میں جب نماز کا وقت ہو رہا ہے، اگر استقبال قبلہ کے ساتھ نماز پڑھنے کا موقع ملے تو بہت اچھا ہے،
اور اگر استقبال قبلہ کا موقع نہ ملے تو آپ کو جس حالت میں نماز پڑھنے کا موقع ملے نماز ادا کر لیں، اور پھر واپس آنے کے بعد اس نماز کو دہرا لیں، تو آپ کی نماز بھی صحیح ہو گئی اور قضا کے گناہ سے بھی بچ گئے۔ اب اس کے استقبال قبلہ کے متعلق ایک اہم مسئلہ عرض کر رہا ہوں۔ بہت پہلے میں نے اس کو بیان کیا تھا، شاید بھول گئے ہوں گے یا ذہن سے بات نکل گئی ہوگی، یا کچھ نئے حضرات ہیں جن کو مسئلہ معلوم نہیں ہے۔ اگر ہم ایسی جگہ پر پہنچے کہ وہاں ہمیں قبلہ رخ معلوم نہیں پڑ رہا ہے، ڈائریکشن قبلہ کا معلوم نہیں پڑ رہا ہے، کیونکہ یہاں ہیں تو ہم کو معلوم ہے کہ قبلہ ادھر ہی ہے، لیکن سفر میں چلے گئے، کسی ایسی جگہ پہنچ گئے کہ وہاں پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ قبلہ کدھر ہے۔ اب نماز پڑھنے کے لیے قبلہ رخ ہونا ضروری ہے، تو اب کیا کریں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ معلومات حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اگر وہاں کوئی جانکار ہے، مسلمان ہے، وہ جانتا ہے کہ قبلہ ادھر ہی ہے، پچھم ادھر ہے، وہ بتا دیتا ہے، تو اس کے مطابق اسی رخ پر آپ نماز پڑھ لیں۔ اور اگر کوئی ایسا شخص بھی نہیں ہے کہ جو بتا سکے، یا غیر مسلم ہے، ان کو تو پتہ نہیں قبلہ رخ، لیکن پچھم اگر پوچھتے ہیں ویسٹ کدھر ہے تو اکثر بتا بھی سکتے ہیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ جیسے کہ اب ظہر کے بعد کا وقت ہے، ظہر کے بعد کا وقت ہے، تو سورج کے ڈھلنے سے ہم کو پتہ چل جاتا ہے کہ سورج ادھر ہی ڈھلتا ہے جدھر مغرب ہے۔ ایک دم سورج بیچ میں ہے تب تو نہیں پتہ چلتا ہے، اور جب سورج ڈھلنے لگتا ہے، کافی نیچے آتا ہے، تو وہ تو جدھر ڈھل رہا ہے فوراً سمجھ میں آ جائے گا کہ ہمارا یہ مغرب ہے، اور ہمارے ہندوستان میں مغرب کی طرف ہی قبلہ ہے، خانہ کعبہ ہے۔ تو اس لیے ایک اندازہ ہو جاتا ہے کہ سورج ادھر ڈوبنے جا رہا ہے، سورج ادھر ڈھل رہا ہے، تو ادھر ہی پچھم ہے، مغرب ہے، ویسٹ ہے، اور ادھر ہی قبلہ ہمارے لیے ہے، اسی رخ پر آپ نماز ادا کریں۔ تیسری صورت یہ ہے کہ آج کل موبائل کی سہولت بھی ہے، نیٹ پر بھی جو ہے قبلہ ڈائریکشن معلوم کیا جا سکتا ہے۔ یہ اگر معلوم ہو جائے تو پھر اس رخ پر آپ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ یہ بھی نہیں رہ گئے، یعنی ابر ہے، پتہ نہیں چل رہا ہے سورج کدھر ڈھل رہا ہے، کبھی کبھی جب ابر رہتا ہے تو سورج بھی نہیں دکھتا ہے، اور کوئی بتانے والا بھی نہیں ہے، اور آپ کے پاس موبائل یا نیٹ بھی نہیں ہے، اب کیسے معلوم کریں؟ اب قبلہ رخ کیسے کریں؟ اس کے لیے شریعت مطہرہ میں ایک طریقہ بتایا گیا ہے کہ آپ اپنے بیٹھ کر کے ذہن پر زور دیں، یعنی اپنے دماغ پر زور دیں کہ قبلہ کدھر ہو سکتا ہے۔ تو جس طرف ہمارا ذہن جائے، کہ جیسے کہ ہمارے ذہن میں یہ آئے کہ قبلہ ادھر ہے، اور اسی پر ہمارا دل جم گیا کہ ہاں قبلہ ادھر ہی ہے، تو اسی رخ پر آپ نماز پڑھ لیں۔ اس کو کہتے ہیں تحری کرنا۔ تحری کرنا یعنی ذہن پر زور دینا، جس طرف غالب گمان ہو جائے کہ ادھر ہی قبلہ ہے، وہ جہت تحری کہلایا۔ اس طرف رک کر کے ہم نے نماز ادا کر لی، ہماری نماز صحیح ہو گئی۔ اب بعد میں کوئی شخص آ کر کے کہنے لگے کہ ارے آپ تو دکن کی طرف نماز پڑھ رہے تھے، قبلہ تو ادھر ہے، تو آپ نے تحری کر کے نماز پڑھی ہے، تو آپ کی نماز درست ہے، صحیح ہے، مکمل ہو گئی، دہرانے کی ضرورت نہیں۔ اور اگر بغیر تحری کے ایسے ہی آپ نے پڑھ لیا، تحری نہیں کیا، بس ایسے ہی ایک کسی رخ پر نماز پڑھ لیا، اگر واقعی قبلہ رخ ہے تب تو ٹھیک ہے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ ہم نے جس رخ پر نماز پڑھا ہے وہ قبلہ رخ نہیں تھا، اور دوسرے نے آ کے بتایا کہ قبلہ تو ادھر ہے، آپ نے ادھر رک کر کے پڑھا، تب آپ کو نماز دہرانا پڑے گا، وہ نماز صحیح نہیں ہوئی، کیونکہ استقبال قبلہ کی شرط آپ نے نہیں پائی، اس لیے نماز نہیں ہوئی۔ لیکن اگر تحری کر کے آپ نے نماز پڑھی، اگرچہ غلط رخ پر تحری ہوئی ہے، مگر وہ نماز صحیح ہو جائے گی۔ اس لیے اس مسئلے کو یاد رکھیے کہ کسی ایسی جگہ پر آپ گئے کہ جہاں پر قبلہ ڈائریکشن نہیں معلوم پڑ رہا ہے، اور آپ کے پاس کوئی ایسا سبب بھی نہیں کہ جس سے معلوم کر سکیں، تو تحری کرنا ہے۔ تحری کرنا یعنی بیٹھ کر کے دماغ پر زور دیں، یا ایسے سوچنے لگیں کہ کی طرف ہو سکتا ہے، تو جس طرف ہمارا دماغ جم جائے، دل جم جائے کہ ہاں ادھر ہی رخ ہو سکتا ہے، تو ادھر ہی رخ کر کے نماز ادا کر لیں، انشاءاللہ نماز درست ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح طریقے سے نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز کے فرائض، واجبات، شرائط، سنن، مستحبات، تمام چیزوں کو سیکھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ یا الہ العالمین، یا رحم الراحمین، اپنے حبیب مکرم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے طفیل نمازوں کی برکت سے یا اللہ ہم سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ ہماری ہر مشکل آسان فرما، تمام مصیبتوں کو دور فرما،
یا اللہ ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ صحت و عافیت و تندرستی عطا فرما۔ یا الہ العالمین یا رحم الراحمین، یا اللہ ہمیں 5 وقتہ نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں، ہماری اولاد کو، ہماری نسلوں کو یا اللہ 5 وقتہ نمازی بنا دے، تمام گناہوں، برائیوں، خرافات، خواہشات، بے حیائیوں سے محفوظ فرما۔ یا الہ العالمین یا رحم الراحمین، یا اللہ اپنے خصوصی فضل و کرم سے اپنی شان کریمی کے مطابق ہماری روزی میں، روزگار میں، عمر میں خوب خیر و برکت عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں دشمنوں کے شر سے، حاسدین کے حسد سے، ہر قسم کے شر و فساد فتنوں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمیں امن و امان اور عافیت عطا فرما، دنیا اور آخرت کی کامیابی اور بھلائی عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں آخری دم تک ایمان پر زندہ رکھ، ایمان ہی پر خاتمہ نصیب فرما۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد مع الجود والكرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ جب میں واپس ہو یا اللہ لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔